حضرت لقمان علیہ السلام کے حال میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، خدا کی طرف سے خواہ کیسی مصیبت آئے مگر اس کو تو یقین کے ساتھ خیال رکھ کہ تیرے حق میں وہ مصیبت نعمت اور خیر اور برکت ہوگی۔ جب آپ یہ نصیحت کر چکے تب آپ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ فلاں فلاں گاؤں میں ایک نئے نبی تشریف لائے ہیں، چلو ان سے ملنے چلیں۔ یہ فرما کر دونوں صاحب دو خچروں پر سوار ہوئے، راستے کا کھانا دانا ساتھ لیا، پھر برابر 7 دن تک راستہ چلتے رہے۔ اتفاقاً 8ویں دن راستہ بھول کر ریگستان کے جنگل میں جا نکلے۔ جب دوپہر کا وقت آیا، تمام جنگل آگ کی طرح تپنے لگا، خچروں کے پیر ریتے میں دھنسنے لگے۔ رات دن کی منزلیں طے کرنے سے جانور نیم جان ہو کر گر پڑے۔ ناشتہ ختم ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام خچروں کو چھوڑ کر پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ بہت دور جانے کے بعد صاحبزادے کے پیر میں ہڈی چبھی اور خون نکلنے لگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس ہڈی کو بڑی مشکل سے نکالا، جس کی تکلیف سے صاحبزادہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جی، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیسی ہی مصیبت آئے مگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ فرمایا کہ جو کچھ تکلیف ہم کو پہنچی ہے اس میں کیا خیر ہے، بتائیے ذرا۔ بلکہ بظاہر اس تکلیف سے ہم بڑی خیر سے محروم رہ گئے۔ ہم ایک بزرگ ایک نبی کی زیارت کے لیے جاتے تھے، زیارت بھی میسر نہ ہوئی اور تکلیف بھی سخت اٹھائی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹے، ضرور یہ مصیبت ہمارے حق پر راحت اور نعمت ہے۔ شاید کوئی اور اس سے بڑی بلا اور مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہوگی، جس کو خدا نے اس چھوٹی مصیبت میں بدل دیا ہے۔ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے یہ باتیں کر رہے تھے، یکایک آپ کو دور سے ایک دھواں اور غبار نظر آیا اور شور کی آوازیں آئیں۔ آپ اس کا سبب نہ معلوم کر سکے کہ یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے۔ یکایک آپ کے سامنے ایک سوار آیا جو ابلق گھوڑے پر سوار تھا، جو معلقِ ہوا سے اتر کر نیچے آیا اور فرمایا کہ آپ کا نام لقمان ہے؟ کیا فرمایا؟ پوچھا، آپ کا نام لقمان ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے لقمان کہتے ہیں۔ اس سوار نے کہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے اس مصیبت کی شکایت کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ جو مصیبت ہمارے اوپر اس سفر میں گزری ہے، یہ کس طرح ہماری حقیقی راحت اور نعمت ہو سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آج ضرور ہمارے اوپر کوئی بڑی بھاری مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت سے بدل دیا ہے۔ یہ میں اپنے بیٹے سے بات کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اس سوار نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ سن لیجئے کہ میں جبرائیل ہوں، اور یہ جو کچھ مصیبت آپ پر نازل ہوئی یہ سب میری وجہ سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ تم جس بزرگ نبی کی ملاقات کرنے تشریف لیے جا رہے ہو، وہ نبی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچا کر چلے گئے تھے، مگر ان کی قوم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ آج میں اس قوم پر عذاب الہی لے کر نازل ہوا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو اس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی
کہ اے اللہ اپنے بندوں کو بچا لے۔ میری دعا سے اللہ نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے راستہ چلنے سے روک دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور اس گاؤں میں پہنچ جاتے اور آپ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے، اور آپ بھی ایک معذب قوم کے ساتھ مر جاتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ خدا نے اس قلیل مصیبت کے سبب سے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور وہ دھواں اور غبار اور غل جو آپ نے میرے ملنے سے پہلے سنا تھا، وہ اس بستی کے زمین پر گرنے اور زمین کے نیچے دھنسنے کے سبب تھا۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل حضرت لقمان کے بیٹے کے پاس آئے، ان کے زخم پر کہ جہاں ہڈی چبھی تھی اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ نے ان کا زخم اچھا کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل حضرت لقمان کو ساتھ لے کر وہاں آئے جہاں آپ کے خچر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ دونوں خچروں کو روح الامین نے ہاتھ لگایا، خچر زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان کی پانی کی مشک ناشتہ کے تھیلے کو چھوا تو وہ پانی سے اور ناشتے سے پر ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ دونوں صاحب اپنی سواری پر سوار ہو جائیں۔ یہ دونوں بزرگ سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانکا۔ کل 7-8 قدم سواریاں چلی ہوں گی کہ سامنے سے حضرت لقمان علیہ السلام کا شہر نظر آنے لگا۔ کل 7 قدم میں 7 دن کا راستہ طے ہوا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے اور حضرت جبرائیل وہاں سے غائب ہوئے۔ مسلمانوں، اب تو معلوم ہو گیا کہ مولا جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر نعمت ہے اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح موت بھی ایلوے سے کڑوی ضرور ہے، مگر اس کا پھل نہایت شیریں ہے۔ حیات ابدی بغیر موت کے کسی طرح نہیں مل سکتی۔